افتخار ایفی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کی بھرپور محبتوں کا اظہار ہونا چاہیے, بھرپور محبتوں کا, بھرپور اقبالیت جوانی والی تالیاں ہونی چاہیے. اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے اس محفل کو رونق بخشی اور اس محفل کو چار چاند لگائے. تھینک یو ویری مچ. بیٹھیے. موٹیویشنل اسپیکر اور سب سے بڑھ کر بہترین انسان, جس بندے کے پاس بیٹھ کر آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ اس سے کمتر ہیں, آپ اس سے چھوٹے ہیں. یقین مانیے باتیں اتنی ہیں کہ اگر میں بابا جی ایفی کا تعارف کروانے جاؤں تو یہ رات کی جو عکائیاں ہیں نا یہ سمٹ جائیں گی, صبح کا سورج طلوع ہو جائے گا, لیکن بابے کی صفات ختم نہیں ہوں گی. میں نے اس مرد قلندر کو دیکھا کہ اس کے بیسٹ فرینڈ, اس کے جو بہترین دوست ہیں, لاہور کی گلیوں میں کوڑا چننے والے بچے ہیں, گلیوں میں بھیک مانگنے والے گداگر ہیں, وہ خواجہ سرا ہیں جنہیں ہم نے معاشرے کا ناسور سمجھ کر دھتکار دیا ہے. یہ بندہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں افتخار احمد ایفی صاحب اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں روشناس کروائیں گے. جناب افتخار احمد ایفی. السلام علیکم. یارب میرا نام بھی اب تو ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے بندوں کی خاطر جیون سارا دان کرے ہیں. یارب میرا نام بھی اب تو ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے بندوں کی خاطر جیون سارا دان کرے ہیں. ان لوگوں میں میرا نام بھی لکھ دے ربا جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں. ان لوگوں میں میرا نام بھی لکھ دے ربا جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں. ہر رستے سے کانٹے چننے والا کر دے مجھ کو بھی متوالا کر دے. ہر رستے سے کانٹے چننے والا کر دے مجھ کو بھی متوالا کر دے. میت میرے کچھ کر دے ایسا کہتا پھروں میں شکر ہے رب کا جو ہے مالک سب کا. میری یہ مختصر سی حمد آپ تمام کی نظر خاص طور پر تجمل ساگر بٹ کا بہت مشکور ہوں. یہ شخص اس کو اللہ نے یہ ہنر عطا کیا ہے کہ یہ محبت لینا جانتا ہے. تجمل ساگر بٹ نہ صرف سیالکوٹ کی شان ہے بلکہ پاکستان میں ایسے محبت کرنے والوں کا فقدان ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیار بانٹنے والے, محبت کرنے والے اور اللہ کے بندوں کی سیوا کرنے والے سیوک پیدا کرتا رہے. دوستو یہ درویش آدمی ہے اور مجھے پتہ ہے ان کی جو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ مجھے ساری زندگی بھول نہیں سکتی. جب بٹ صاحب تشریف لائے اور مون مارکیٹ لاہور میں میں نے ان کو بٹھایا اور بٹ صاحب 1 گھنٹے تک تو تقریباً مجھے صرف تکتے رہے اور چھوتے رہے اور کہتے رہے بابا جی تسی ہو. اور ان کا پیار, ان کی محبت ابھی آپ اپنے میں ہی دیکھ لیں کہ اس شخص نے آپ لوگوں کو اکٹھا کیا, پرانے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بنایا اور آج آپ ایک تنظیم کی شکل میں یہاں بیٹھے ہیں. میں آپ تمام کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی. میں سیالکوٹ کا شکر گزار ہوں دراصل, اور یہ سیالکوٹ کے پانی کی تاثیر ہے کہ یہاں محبت کرنے والے گلی گلی موجود ہیں, گھر گھر موجود ہیں. دا بوائے ٹو نیکسٹ ڈور اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا. اتنے لوگوں کو پالنے والا شہر پاکستان کے اندر جو ہمارا خزانہ ہے اس کو بھرنے کے لیے سیالکوٹ دن رات محنت کرتا ہے. میں نے آج ایک ویڈیو بنائی سیالکوٹ پہ, وہ میں ابھی ڈال نہیں سکا کیونکہ میں ابھی کہیں رک نہیں سکا. میں نے اس میں بھی کہا ہے, میں آپ کی تقریب میں بھی کہوں گا کہ آپ کمال لوگ ہیں کہ مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جس سے اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. تو وہ چوکی دار جو بٹ صاحب کی فیکٹری کے باہر کھڑا ہوتا ہے, وہ ڈرائیور جو افسران کو لے کے جاتا ہے, وہ مزدور جو بلے بناتا ہے یا سپورٹس کا سامان بناتا ہے, یا وہ میری بہن یا بھائی جو فٹ بال سیتے ہیں, اور وہ تمام
मेरी तरह के मजदूर जो यहाँ मजदूरी करते हैं, आएँ आज मिलकर उन तमाम मजदूरों का शुक्रिया अदा करें। आएँ उन दरवेशों का जिनको कोई नहीं जानता, XYZ, पता नहीं उनके क्या क्या नाम हैं, उनके क्या क्या ख्वाब हैं, उनके ख्वाब पूरे हो ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान में अपनी मेहनत से मईशत का पहिया चलाए रखते हैं। आए उन तमाम मजदूरों का, उन मेहनत कशों का शुक्रिया अदा करें जो इस वतन में मुझ जैसे 80% से ज़्यादा हैं। गंदम के खेत ने अपना वादा पूरा किया, मैं उसने कोई कमेंट नहीं किया, दिल पर आया तो सवाल किया, इफ्तिखार ही थी ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਾਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੰਦਮ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਲੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਮਲ ਬੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅੰਜੁਮਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ नहीं, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ नहीं, ਅਸੀਂ बिजी बड़े हैं। रफ्तार की एक खामी होती है कि पास के मंजर दिखाई नहीं देते। कभी मोटरवे ते सफ़र करके वेखो, 120 की स्पीड ते जा रहे होंदे हो, 300 किलोमीटर का सफ़र होंदा है ते तानू जिहड़ा पहला बोर्ड खब्बे पासे नज़र आंदा है, पता किहड़ा होंदा है? जिथे लिखिया होंदा है पिंडी 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर लंघ गया होंदा, तानू पता भी नहीं लगता, नज़र ठहर नहीं रही होती। भले अपने आल दुआल च तको, सज्जे खब्बे वेखो, बाबे भी हैगे ने, सूफी भी हैगे ने, दरवेश भी हैगे ने, प्यार करने वाले ने, सानू दिसदे नहीं गए। मैं रोज़ वॉक करना वा, जिहड़ी वीडियोज़ लोग तकते ने, प्यार करते ने, मैं रोज़ शर्मिंदा होना वा जिसले मैं बाग च वड़ना वा तो सब तो पहले गेटकीपर मैनू सलाम करता है। उस तो बाद जिसले मैं दाखिल होना वा तो दरख्तां दी लंबी कतारां होंदियां ने, वो ऑक्सीजन पैदा करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, फुल खिली जा रहे हैं, घाह जिहड़ी है वो नरमी दे नाल उगी जा रही है। मैं नंगे पैरों से फिरना वा, कोई शय, मैं आसमान ते तकना वा, परिंदे उड्डन डे ने, सूरज टुरी जा रहा है, गरूब होई जा रहा है, निकली जा रहा है, हवा चलती है, महसूस करी जा रही है। सारे अपना वादा निभाई जा रहे हैं जिहड़ा पहले रोज़े अव्वल अल्लाह ताला दे नाल कीता सी। बदल आंद के बस जाते हैं, फुल आके खिड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मेरे तो कुर्बान हो जाते हैं। कि इफ्तिखार भी आवे कि असी खड़े हैं, 24 घंटे बाद मुरझा गए, दूसरे आ गए मेरे लिए। तो जे किसी ने वादा नहीं पूरा किया वो मैं निभाना, मैं नहीं किया। अब्बे नूं कोई गाल कट दे, असीं कहने सारी हयाती इहनूं नहीं मिलना। तो साडे मालक नूं चैलेंज किया सी इबलीस ने, असीं उहदे मगर ही टुरी जा रहे हैं, वो कम पाई जा रहा है, उन्हें सानूं टोरिया है। वो कहता तेरे पैसे ने तू कमाए ने, तू बंदे ते क्यों खर्चे? वो कहता यार तेरी गड्डी है, तू किसी नूं क्यों दवें? तेरा मोबाइल है, तू क्यों किसी नूं इस्तेमाल करने लिए दवें? यही भुलेखा साडा। एक लम्हा लगता है ये इंज हो गया बंदा। अस्सलाम वालेकुम। मैनू तुहाडे नाल गल करके बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मेरा तो बल्कि दिल करता पता नहीं कितनी देर तक गल करता रहा। तो मैं पंजाबी ज़बान भी इसकी गल कर रहे हैं, साडी माँ बोली है जी, लेकिन क्योंकि कौमी ज़बान उर्दू है तो उर्दू में भी कुछ होना चाहिए। वो अभी रमज़ान शुरू होने लगा तो अली ने मुझे कहा, ये मेरा बेटा कहता है कि बाबा जी वो अयाशी करें। मैं कहा चल, मैं उन्हें पैसे देते। ये चला गया, ये जा रहा था पिज़्ज़ा लेने, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा अली यार बात सुन, 3-1 बजे का टाइम था। मैंने कहा यार बड़ी खूबसूरत लाइन आई है। कहता क्या? मैं कहा किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना।
ذرا واہ واہ واہ، اے دونوں بھرا چلے گئے. اب میں پیچھے فکر سخن میں بیٹھ گیا. جب یہ واپس آئے پیزا لے کے، میں کہا پیزا بعد میں کھانا، پہلے سنو. وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، وائرل ہوئی. کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں گریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام رشتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. لیکن میرا اندر کا جو نفس ہے وہ مجھے کہتا نہیں نہیں نہیں، بٹ صاحب دی پہلے دستار اچھالیں گا تو پھر مزہ آئے گا، انہوں وہ بولتی بند کریں گا تو مزہ آئے گا. بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک محفل میں ایک شخص کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت موٹی دلیل موجود ہے، دلیل روک لو، بندہ بچا لو. میں کہتا ہوں نہیں، اے نہیں کرنا. تو جائیں گا کتھے؟ میں تیری جسلت کے گوش مالی نہیں کروں گا تو کتھے بھی نہیں جا سکتا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں جو ویڈیوز بناتا ہوں جس کی وجہ سے آپ لوگ مجھے بہت پسند کرتے ہیں اور میں اپنے رب کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ یقین کیجئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا، مجھے لگتا ہے نہیں یار یہ ایک جملہ قابل اعتراض ہے. اچھا وہ ایسا قابل اعتراض نہیں ہوتا، لیکن یار کسی ایک کو برا لگ سکتا ہے. پھر میں بناتا ہوں تو کہتے ہیں یار یہ والا لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا. پھر میں علی میرے ساتھ واک کر رہا ہوتا ہے یا وائف میں کہتا ہوں یار آپ گاڑی میں بیٹھے، میں ایک دفعہ اور چکر لگا لوں پارک کا. میں پھر تیسرا ویڈیو بناتا ہوں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر آ کے تینوں سنتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یار یہ 2 لفظ نہیں ہونے چاہیے تھے، اے پاؤ ہی نہ، میں باندھا ہی نہیں. آپ کو جو ایک ویڈیو نظر آتا ہے، میں پارک میں جاتا ہوں میرے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، میں کیمرہ آن کر کے سلام کرتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں، کوئی بات آ جاتی ہے میں کر دیتا ہوں. لیکن اس کے بیچ میں بھی اگر مجھے لگے نا کہ کوئی نامناسب، کوئی ایسا لفظ جو کسی کی دل آزاری کر سکتا ہے، جو کسی کا دل دکھا سکتا ہے، میں اس ویڈیو کو کبھی نہیں ڈالتا. اور آپ یقین کیجئے کہ میری وال پہ جائیے گا، وہ لوگ جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں سب کو تو پسند نہیں آ سکتا سر، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یار بڑی مہربانی ہے آپ کی، اور یار تسی مطلب دھیان دے دیتا ہے نا، بہت شکریہ، میں کر لوں گا. جہاں تک تعلق ہے واٹس ایپ جس حوالے سے میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ تمام جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے بابے بھی ہیں، صوفی بھی ہیں. میں نے بابا جی اشفاق صاحب سے پوچھا، میں کہا بابا جی اے بابا کی ہوندا ہے، صوفی کی ہوندا ہے؟ کہنے لگے آسانیاں ونڈن والا صوفی ہے. چھوٹا صوفی چھوٹی آسانی بانٹتا ہے، بڑا صوفی بڑی آسانی بانٹتا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ میں سے جو آسانی تقسیم کرتا ہے اپنے رشتہ دار کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے دوست کو، راہگیر کو، قیدی کو، کسی کو بھی، وہ صوفی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید صوفیزم کوئی ایک ایسی چیز ہے یا کوئی فرقہ ہے الگ سے بنا لیا گیا، ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ صوفی آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی زندگی کا وہ والا حصہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا جائے یا کوئی الٹی سیدھی بات کی جائے یا پتھر مارے جائیں طائف کے موقع پہ، اور آقا معاف کر دیتے ہیں، محبت کا اظہار فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں ان کے حق میں. صوفی کوشش یہ کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان والا جو گرے حصہ ہے وہاں وہ والی معافی رکھ لے جو میرے آقا دیا کرتے تھے. اس سنت کو پورا کرے، اس عمل کی پیروی کرے جہاں آقا معاف فرما دیا کرتے تھے. تو صوفی صرف یہ کوشش کرتا ہے کہ اس سنت نبوی کو اپنائے، اوڑے، پہنے جہاں معافی دی جاتی تھی.
اب لوگ اس کو مختلف حوالوں سے بات کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صوفی کو بکرا فرقہ ہے. کوئی فرقہ نہیں ہے جی. میں بھی سنی بریلوی ہوں, حنفی ہوں, میں بھی نعتہ پڑھنا ہوا, میں بھی دربارہ سے جانا ہوا. آج میں وہ یہاں سرکار جو ہیں امام صاحب سرکار وہاں گیا تھا یار, میں فاتحہ پڑھ کے آیا. اسی وقت کیوں ہو رہے ہیں؟ کیڑی شے وچ جڑی سانوں وکھو وکھ کرن لئی ہے؟ پھر دھیان پہ نہیں یار, پیار گھٹ گیا ہے, محبت گھٹ گئی ہے, تھوڑی جی محبت کی ڈوز بتا دیو. بابا جی اشفاق صاحب کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو اشفاق صاحب کا تعلق برٹش انڈیا کے مختصر گاؤں سے تھا, مختصر اس کا نام تھا. وہ کہتے میں چھوٹا تھا تو ہمارے گھر کا صحن کچا تھا اور میری بیبے نے ایک اصیل ککڑ پال رکھا تھا, اور بیبے اس سے محبت اتنی کرتی تھی کہ وہ آتی تھی اور دانوں کی بک بھرتی تھی اور اس کے آگے رکھ دیا کرتی تھی, اور بڑی سہولت کے ساتھ چونچ گردن جھکاتا تھا اور سارے دانے کھا لیا کرتا تھا. کہتے میں پڑھ رہا ہوتا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا. کہتے ایک دن بیبے آئی, اس نے بک بھری دانوں کی اپنے پسندیدہ ککڑ کے نیچے ایسے کر کے بک ابھی رکھنے لگی تو انہیں چونج مار دی, ٹھونک مار دی. وہ ان کے ہاتھ پہ لگی, وہ اپنا ہاتھ سلاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور سارے دانے صحن میں بکھر گئے. کہتے اب مرغا کبھی شمال میں جاتا, کبھی جنوب میں, کبھی مشرق میں, کبھی مغرب میں, دانے چنتا رہا, تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا. یاد رکھیے گا اقبالینس, اگر آپ اللہ کے بندوں کو تانے کی ٹھونگیں, مینے کی ٹھونگیں, بدتمیزی کی ٹھونگیں, گلا لاندیاں ٹھونگاں, جگتے لگائیں گے, بے عزتی کی ٹھونگیں ماریں گے, چونچے ماریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی اصیل ککڑ کی طرح تھکا دے گا آپ کے ٹارگٹ میں جیسے وہ تھک گیا تھا. اللہ کے بندوں کی موجودگی, ان کی حیثیت, جس بندے کو اللہ نے خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا. بٹ صاحب جن دنوں چھٹی پہ ہوتے ہیں, بٹ صاحب اپنی جگہ کسی کو مقرر کر دیتے ہیں کہ جی میں چھٹی پہ ہوں تو یہ بندہ میری جگہ ہوگا, تو سارا عملہ اس کی عزت کرتا ہے. یا اگر ایس ایچ او ٹرانسفر ہو تو سب انسپیکٹر کو اس کے کیٹر گریڈ میں کچھ عرصے کے لیے جب ایس ایچ او لگا دیا جاتا ہے تو کیا تمام نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مانتا نہیں ہے اور وہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے؟ افتخار رفیع, کیا کبھی سوچا ہے کہ تجھے اللہ نے اس دھرتی پر اپنا نائب بنا کے بھیجا, خلیفہ بنا کے بھیجا؟ تو نے کیا کیا؟ تو اللہ کی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی سی رتیاں لے لیتا نا, کہیں معاف کر دیتا, کہیں کھانا کھلا دیتا, کہیں محبت کر لیتا, کہیں کسی کو راستہ دکھا دیتا, کہیں رہبری کر دیتا, کہیں سہارا دے دیتا. افتخار رفیع نے کیا ہی نہیں ایسا. افتخار رفیع کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا تھا تو میں والا خلیفہ ہو گیا جنہوں کہتے ہیں یار تو بڑا خلیفہ ہے گا. یار مجھے شرم آنی چاہیے, مجھے سوچنا چاہیے. میرے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, آقا دو جہاں سرکار مدینہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو راستہ دکھاؤ حق کا. اور میں نے کیا کیا؟ میں وہ شیطان والا جملہ بھی بھول گیا جو اللہ اور ابلیس کے درمیان ہوا تھا, اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی وہ محبتیں, وہ سنتیں, وہ احکامات, وہ احادیث جو میری زندگی سنوار سکتی تھی, میں ان تمام اخلاقیات کو بھول گیا. آپ تمام میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ نکمے نکترے کو, نمانے کو راہ راست پہ لے کر آئے اور میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں کم از کم کچھ نہیں تو اس راستے پہ چلنا تو شروع کروں, کیونکہ جب ہم چل پڑتے ہیں نا تو پھر منزل بھی مل جاتی ہے. لیکن چونکہ میں نے ابھی چلنا شروع نہیں کیا. کیسر بھٹی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں؟ کیسر بھٹی صاحب, سرکار آئیے ذرا, یہ آپ یہاں کے بیٹھیے. بہت شکریہ سر. دوستوں میں ساری رات باتیں کرتا رہوں گا, میری تو عادت ہے. پنجابی جی کہتے ہیں گلا میں گالڑ. ایک بات پر میں آج کی نشست کا, آج کی اس گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا.
ایک ساحل کے کنارے ایک بہن دو بہن بھائی کھیل رہے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, اور سپیاں چن رہے تھے. جب سپیاں چن کر تھک گئے اور گھر جانے لگے تو بہن ایک دکان کے آگے کھڑی ہو کے کہنے لگی بھائی مجھے چاکلیٹ کھانی ہے. تو بھائی دکاندار کے پاس گیا, اس کو کہتا جی میری بہن نے چاکلیٹ کھانی, چاکلیٹ دو. تو دکاندار نے کہا پیسے؟ اس نے کہا جی پیسے تو نہیں ہے, سپیاں کاٹ کے دے کے رکھتی ہیں. اس نے بھی 3-4 ادھر کی 3-4 ادھر کی, ان نکال لیں. کچھ سپیاں لے کر اس کو چاکلیٹ دے دی. وہ گئے, دونوں نے کھایا اور خوشی خوشی گھر چلے گئے. ساتھ والے دکاندار نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, کبھی سپیوں کی بھی چاکلیٹ آتی ہے؟ اس دکاندار نے کہا مجھے پتا ہے سپیوں کی چاکلیٹ نہیں آتی, لیکن جب یہی بات یہ بچہ جوان ہو کے جان پائے گا کہ سپیوں کی چاکلیٹ نہیں آتی, تو اس کا صلہ رحمی پہ اور گڈنس کے اوپر بلیو ہو جائے گا. تو میں اب تمام سے اے بندہ تے ونڈ ہے, سپیاں تو بغیر بھی چاکلیٹ ونڈ دیتا ہے تجمل ساگر بٹ, لیکن میں آپ تمام سے بھی گزارش کروں گا اور اپنے آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ افتخار رفیع سپیوں کے بدلے چاکلیٹ بانٹنی بند مت کرنا. اس قوم کے بچوں کو, ہم تو گئے لوگ ہیں, آج یہاں کھڑے میں, کل نو پتہ لگے گا اسٹیٹس ہے, کرونا بھی مگر پہ ہے ماشاء اللہ, اپنی کنے بندے لے کے جا رہے ہیں, لیکن زندگی کا کچھ نہیں پتا. میں ابھی راستے میں ایک بات کہہ رہا تھا خاص طور پہ ارسلان سے, میں نے کہا یار اس زندگی میں آئے ہو نا تو یاد رکھیے گا کہ میکسیمم خوش رہنا ہے, میکسیمم پیس آف مائنڈ لینا ہے, میکسیمم حلال کے پیسے کمانے ہیں, میکسیمم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں, میکسیمم دنیا گھومنی ہے, مطلب ہر چیز میں انتہا کرنی ہے لیکن مثبت رہتے ہوئے. اس زندگی کو جینا سیکھیے, اس سے پورا حصہ لیجیے. یہ زندگی بہت اچھی ہے, لیکن یہ اس کا راز صرف بابے بتاتے ہیں, اور وہ پا سکتا ہے جو صاحب حال رہے. اور صاحب حال رہنا کیا ہے کہ جو مجھے میسر ہے میں اس پر راضی ہو جاؤں. مجھے اپنی اس ٹنڈ کے ساتھ خوش رہنا ہے, مجھے چٹے والوں کے ساتھ خوش, میں نے کبھی نہیں کالے کروایا, مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہوا. آپ یقین کریں کہ ہمارے جو لوگ نہیں وہ اور بات ہے. میں آخری بات سناؤں گا پھر. یہ دوستوں ہوا یہ کہ بابا جی اشفاق صاحب نے ایک دن مجھے کہا کہ افتخار رفیع تم نے کبھی سٹی میں جائی ہے سڑک پہ جاتے ہیں؟ میں کہا بابا جی یہ تو بڑی فضول جی گل ہے. اور میں جوان تھا, 26-27 سال کا, پورے بال اور کڑیل جوان, ہواؤں سے لڑنے والا, جیسے سب کی جوانی ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی کہ بابا جی میں تو نہیں سٹی میں جاتا ہے, تو بڑا فضول کام ہے. مجھے کہنے لگا اچھا یار کبھی ایسے سڑک کراس کی ہے کہ گاڑی والا بریک لگایا اور تمہیں کھڑکی سے نکل کے برا بھلا گئے؟ میں کہا نہیں بابا جی ہے تو بڑی فضول جی گل ہے کی گل ہے. کہتے اچھا کبھی ایسے کبھی بھاگے ہو پباں پار, جیسے پنڈ کی بچیاں یا شہر کی چھوٹی بچیاں پباں پار پنجوں کے بل ایک ایک جست میں 2-2 قدم پھلانگتی ہوئی جاتی ہیں. اور میں کہا بابا جی عجیب جی گل کرتے ہو, کیڑا کم دسی جا رہے ہو. کہتے اچھا کبھی کرنا ایسا. اب اس میں کیا خفیہ راز تھا, کیا بات تھی, میرے لیے تو بڑی عجیب سی بات تھی. میں نے کیونکہ بڑے تھے میرے, میں کہا خان صاحب ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا اوکے, میں نے گل رکھ لی, گل لنگ گئی. بابا جی چلے گئے. بابا جی کے جانے کے بعد ان کے اسرار کھلے. وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ مجھے اشفاق احمد خان, بابا اشفاق کیسے بن گیا میرے اندر, کبھی پھر سناؤں گا. کافی عرصے کے بعد جب میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے, علی اس وقت میرا خیال ہے شاید یہ 10 سال کا تھا, آج سے کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی, 9 سال, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک گاڑی دے دی. میں بڑا غریب آدمی تھا, موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا, تو یہ بھی بابا جی نے کہا تھا کہ تیرے کو سب کچھ ہوئے گا, وہ پھر کبھی سناؤں گا. تو میں نے خیبر خرید لی اور میرا کل اثاثہ, اور ہم گھومتے تھے, گڈی دے وچ آ گئے موٹر سائیکل, تو بڑا مزہ آیا, بچے سیف ہو گئے. تو ایک دن میں مون مارکیٹ لاہور کی گیا اور میں نے وہاں سے قیمہ خریدنا تھا. اب وہاں رش لگا ہوا تھا, تو میں نے گاڑی مین روڈ پہ کچھ دور پارک کر دی, اور میری بیگم اور میرے بچے تینوں بیٹے گاڑی میں بیٹھ گئے. اور میں نے کہا میں لے کے آیا جی قیمہ. میں قیمہ لینے کے لیے گیا تو میں نے قیمہ لیا. قیمہ لے کے جب میں دکان سے باہر نکلا نا, تو میرے ذہن میں بابا جی کی بات آ گئی. اب پورا رش ہے اس چوراہے پہ, ٹریفک بلاک ہے, اور
बड़ा ही ची पां हॉर्न बज रहे हैं तो मेरे जहन च आया, मैं कहा बाबा जी ने कैसी कभी पब्बां पार दौड़ी, फिर तू राज जान पाएगा कि क्यों किया सी। मैंने कैंची चप्पल पहन रखी थी, अब दाढ़ी है चिट्टी, मैंने एक हाथ में शमी बैग पड़कर मैंने पब्बां पार दौड़ना शुरू कर दिया। सारे मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए, कुछ लोगों ने गालियां दी, कुछ हंसने लगे, कहके लगाने लगे, मैंने कहा ओए पागल ही ओए उम्र वेख ते हरकतां वेख, ओए वेखो की कर रहा, हंस किश्ते ज़ाफ़रान हो गया चौक। मैंने जब गाड़ी की तरफ भागते हुए देखा तो मेरे बच्चे गाड़ी के बाहर खड़े हुए पेट पे हाथ रख के हंस रहे थे कि प्यो की करन डे है, और मेरी बीवी खिड़की में से गाड़ी की झांक रही थी, सुनिए ये क्या कर रहे हैं। मैं आके गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी निकाली और मेरी आंखों में आंसू थे, तो मेरी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा यार मैंने आज वो राज जाना है, बाबा जी 10-12 साल 15 साल पहले कह गए थे। कहती वो क्या। मैं कहा बाबा जी ने जो मुझे कहा था पब्बां पार भागने से, वो आज मैंने राज जानी है। कहती इसमें राज क्या है। मैंने कहा यार हमारा तकब्बुर, हमारी अना, हमारा स्टेटस, मैं वो मुझे इजाज़त ही नहीं देती कि मैं तकब्बुर की सीढ़ियों से नीचे उतरूं और कुछ ऐसी हरकतें करूं जिससे हमारे इर्द गिर्द के लोगों को खुशी मैसर आती है, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, जिससे लोगों के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। और आप यकीन कीजिए कि मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। मैं कई दोस्तों के फेसबुक फ्रेंड्स की शादी में जाके नाचता भी हूँ और मैं गाने भी गाता हूँ। वो इंडिया के गाना ना, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। प्यार का मतलब कुड़ी मुंडे का प्यार नहीं होता, प्यार ये है जो इतने घंटे में लेट है और आप मेरा इंतजार कर रहे थे। आक़ाए दो जहां सरकार मदीना के हयात मुबारका को देखने के बाद मुझे अगर मंबा लगा तो आका हैं मोहब्बत के मंबा। किसी भी तरफ से कैलकुलेट करके देख लें, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बत, प्यार, बख्शिश, माफ़ी, तो मैं तो दिंदा ही नहीं किसी को, मैं तो नाल लैके जानी है। रब नूं कहना कितने नहीं खर्ची, अल्लाह तेनों वापस कर लगा। फिर उन्हें कहना अच्छा फिर इधर है दोज़ख की इधर में ही आ जाए। दोस्तों मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, बड़े रुकावटें आएंगी। मोहब्बत ऐसा रास्ता है कि जिस पे चलने वाले को हज़ारों हासिदों की नफ़रतों को सहना पड़ता है, रकीबों की रकावत हौसले को तोड़ देती है, बड़ी तकलीफ होती है। मगर यह भी हकीकत है, हज़ारों हासिदों की नफ़रतों के बहरे कुलज़म का मोहब्बत आखिरी साहिल। मोहब्बत की ये आदत है, मोहब्बत की ये सुन्नत है, बिसाते ज़िंदगी के शातिरों की सारी चालों से मोहब्बत जीत जाती है। अल्लाह हमें आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।